الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال قائل حب الوطن من الإيمان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ سو بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک گیسوئے برہم کو، سو بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ عزیزان گرامی، اس وقت میں انگریزی سال کے اعتبار سے جس مہینے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، انگریزی سال کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے جن لمحات کو ہمیں عطا کیا ہے وہ اگست کا مہینہ ہے، اور اس اگست کے مہینے میں ایک تاریخ آتی ہے 15 اگست، جو ہمارے لیے، ہم ہندوستانی قوم کے لیے اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، ہندوستانی باشندوں کے لیے ایک تاریخی دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ 15 اگست کے دن کو ہمارے ہندوستان کے اندر یوم آزادی کے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آزادی انسان کا ایک حق ہے، آزادی انسان کا ایک حق ہے، اور جو قوم آزاد ہوتی ہے تو اس کی تعمیر و ترقی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، اور جو قوم غلامی کی زنجیروں میں جکڑ جاتی ہے، نہ اس قوم کا کوئی ماضی ہوتا ہے، نہ کوئی اس قوم کا کوئی مستقبل ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی لائحہ عمل نہیں ہوتا، اس کے سامنے زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، بلکہ غلامیت کی زنجیروں میں وہ اس طرح جکڑ جاتی ہے کہ چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن جو قوم آزاد ہوتی ہے، وہ قوم اپنی آزادانہ زندگی گزارنے میں مکمل طور پر، مستقل طور پر آزادی کی حیثیت اس کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ اپنے ماضی کے لیے بھی جانی جاتی ہے، اپنے حال کے لیے بھی جانی جاتی ہے، اور اپنے مستقبل کے لیے بھی وہ قوم پہچانی جاتی ہے۔ تو آزادی انسان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کردہ اور ایک بہت ہی نایاب تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے آزاد ہونا، ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم کسی کے غلام بن کر کے زندگی گزاریں، بلکہ ہم ہمیشہ، انسان کی طبیعت میں، انسان کی فطرت میں ایک آزادی ہوتی ہے۔ لہٰذا 15 اگست کے دن کو جو منایا جاتا ہے جشن کے طور پر، وہ بھی ایک آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے جب انگریز غالباً 1498 یا 99 عیسوی میں انگریز ہمارے ملک ہندوستان کے اندر آیا تھا، اور اس وقت میں اس کا آنے کا مقصد نہ کوئی تجارت کرنا تھا،
اور نہ کوئی ہندوستان کی تعمیر و ترقی کو فائدہ پہنچانا تھا، بلکہ انگریز یہ قوم جو ہے، یہودی جو قوم ہے، ہمیشہ سے دوسرے لوگوں کا اور دوسرے قوموں کا استعمال کر کے اپنے مفاد کے لیے ان کو استعمال کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں اور اب سے پہلے بھی سب سے زیادہ اگر کسی نے اسلام کو خراش پہنچائی ہے اور سب سے زیادہ اسلام کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو وہ یہودی قوم ہوتی۔ آپ اس وقت میں بھی دیکھ لیں، جو اس وقت میں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ماحول برپا ہوا ہے اور جو چیزیں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، یقیناً ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو چیزیں جو اذیتیں اور تکالیف اور مشقتیں ان لوگوں کے اوپر کی جا رہی ہیں اور ان لوگوں کے اوپر ہو رہی ہے، یقیناً حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی قوم نے ہمیشہ مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو اور اپنے سے دوسری قوم کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی ہے، اور اپنی تعمیر و ترقی کے لیے اس دوسری قوم کو ہمیشہ اس قوم نے استعمال کیا ہے۔ لیکن جہاں اس قوم کے اندر بہت ساری برائیاں اور بہت ساری خرافات اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس قوم کی ایک کوالٹی بھی ہے، اس قوم کی ایک خصوصیت بھی ہے، اور اس قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح اس نے اپنے طرز زندگی کو اور جس طرح اس نے اپنی شریعت کو اور اپنے کردار کو اور اپنے بڑوں کے کردار کو اور اپنی زبان کو محفوظ رکھا ہے، شاید کسی اور قوم نے اس طرح کا کام انجام نہیں دیا۔ اس قوم نے مسلسل 2200 سال تک، تقریباً 2200 سال تک اپنی زبان کو گرنے نہیں دیا۔ جب اسرائیل اسٹیٹ کی شکل میں وجود میں آیا تو اس وقت میں دنیا کے اندر یہودیوں کی تعداد صرف 5000 کے قریب تھی، اور جب یہودیوں کی تعداد 5000 کے قریب تھی، اس وقت میں جب یہ اسٹیٹ بن کر کے تیار ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی زبان کیا ہونی چاہیے، اس کی جو مادری زبان ہے یہودیوں کی یہ کیا ہونی چاہیے، تو یہ فیصلہ پایا کہ اس یہودی قوم کی زبان جو مادری زبان ہوگی وہ ہیبرو ہوگی۔ اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ صرف یہودیوں کی تعداد جو تھی اور ہیبرو زبان بولنے والوں کی تعداد وہ کم و بیش 5000 کے قریب تھی۔ لیکن جس قوم نے 200 سال تک اپنے کردار کو محفوظ رکھا، اپنی زبان کو محفوظ رکھا اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو اور اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد رکھا، وہ قوم 5000 کی قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہماری جو مادری زبان ہوگی وہ ہیبرو ہوگی، یعنی جو ان کی اصل مادری زبان ہے، یہ اسٹیٹ قائم ہوا ہے، اسی کے اوپر یہ کام کرے گا اور اسی کو آگے لے کر کے چلے گا۔ اس قوم کی ایک کوالٹی ہے۔ لیکن اگر ایک طرف ہم اپنے آپ کو دیکھیں اس پس منظر میں، ہم اگر اپنے آپ کو ان کے برابر میں اس چیز کو لے کر کے کھڑا کریں گے اپنے آپ کو کہ کیا ہم نے اپنی زبان کو محفوظ رکھا ہے، کیا ہم نے اپنے علماء کی قربانیوں کو محفوظ رکھا ہے، کیا ہم نے اپنے لوگوں کی قربانیوں کا اندازہ بھی کیا ہے، ظاہر ہے اگر ہم اس بارے میں سوچیں گے تو نتیجتاً یہ بات ہمارے سامنے کھل کر کے آئے گی، نہ ہم نے اپنی زبان کو محفوظ رکھا ہے، نہ اپنے کردار کو ہم نے محفوظ رکھا، نہ اپنے علماء کی قربانیوں کو محفوظ رکھا۔ اور جو ہمیں بتایا جاتا ہے اور جنگ آزادی کے سلسلے میں جو چند نام ہمارے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں، ہمیں بھی وہی پتہ ہے، ہمارے بچوں کو بھی وہی پتہ ہے، اور آگے آنے والی نسل کو بھی وہی بتایا جا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، غیروں سے کیا گلہ کرنا، غیروں سے کیا شکوہ کرنا، آج ہمارے اسلامی کالج اور اسلامی جو مدارس ہیں اور اسلامی جو یونیورسٹیاں ہیں، آج ان میں بھی جنگ آزادی کے نام پر چند فریڈم فائٹروں کا ذکر کیا جاتا ہے اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ جو لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ اس طرح کر کے پیش کی جاتی ہے کہ 1857 عیسوی میں ہندوستان کی سب سے پہلی جنگ آزادی وجود میں آئی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، تاریخ کے لکھنے والوں نے اس مکمل 200 سال کی مسلمانوں کی اور علماء کی تاریخ کو غائب کیا ہے۔ تاریخ کے صفحات سے 1857 عیسوی سے پہلے اور اس جنگ آزادی سے پہلے
جو جو کارنامے علماء کرام نے انجام دیے ہیں، جو جو کارنامے مسلمانوں نے انجام دیے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ غیر لوگ اس کا تصور بھی اپنے ذہن و دماغ میں نہیں لا سکتے۔ لیکن میرے بھائیو، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ 200 سال تک جس قوم نے مسلسل قربانیاں دی ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس طرح اور کس کس لوگوں نے قربانیاں دی ہے، جس قوم نے 200 سال تک قربانی دی ہو، اس قوم کی 200 سال کی مکمل محنت کو اس طرح ضائع کر دینا اور تاریخ کے صفحات سے اس کو مکمل طور پر مٹا دینا، یہ نہ تو وہ لوگ ان لوگوں نے انصاف کیا ہے، اور نہ ہی ہم نے اپنی قربانی اور اپنے علماء کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اپنوں سے گلہ ہمیشہ انسان کو ہوتا ہے، دوسرا غیر ہوتا ہے وہ تکلیف دیتا ہے، یا غیروں نے ہماری تاریخ کو اپنی کتابوں سے نکالنے کی کوشش کی ہے، اس پر گلہ نہیں ہے، اس لیے کہ غیر تو چاہے گا ہی، اور غیر تو ہماری تاریخ کو، ہماری ہستی کو کل بھی مٹانا چاہتا تھا، آج بھی مٹانا چاہتا ہے، اور ہمیشہ آپ کو مٹانے کی سوچتا رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہم اپنے قوم کے لیے اور آپ لوگوں نے اپنے علماء کی قربانیوں کو تازہ کرنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے کیا کیا؟ آج جب 15 اگست یا 26 جنوری کے نام پر ہمارے اسکول اور کالجوں میں یا مدارس کے اندر بھی، معاف فرمائیے گا، آج کل کچھ مدارس بھی اسی طرز کے اوپر چلے ہوئے ہیں جس طرز کے اوپر ہمارے اسکول اور کالج چلے ہوئے ہیں۔ آج جشن آزادی کا کوئی پروگرام 26 جنوری کی شکل میں ہوتا ہے یا 15 اگست کی شکل میں ہوتا ہے، تو وہاں پر چند فریڈم فائٹروں کا ذکر کر کے اور چند مجاہدین آزادی کا ذکر کر کے اور وہاں پر ناچ گانا کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے نہ جانے کس کس طرح کی خرافات کی جاتی ہے اور چھٹی کر دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہندوستان کی آزادی اتنی آسان تھی کہ چند آدمیوں نے مل کر کے ہندوستان کو آزاد کر لیا ہو؟ کیا ہندوستان کو 200 سال کی غلامی کے بعد آزاد کرانا اتنا آسان تھا کہ 2-4 آدمیوں نے مل کر کے ہندوستان کو آزاد کرا دیا ہو؟ ظاہر ہے 200 سال کی غلامی جس قوم نے جھیلی ہو، اس قوم نے اپنی آزادی کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے ہوں گے، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنے سلیبس کے اندر سے، اپنے اسکول اور اسلامی کالجوں کے اندر سے ہمارے اکابر کی تاریخ کو نظر انداز کیا ہے، اور 1857 عیسوی کو جو جنگ آزادی اور سب سے پہلی جنگ آزادی بتایا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن ہندوستان کی تاریخ کا اگر مطالعہ ہم لوگ 1857 عیسوی سے پہلے کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ جتنی قربانیاں 1857 عیسوی میں جنگ آزادی میں ہم لوگوں نے دی ہے، اس سے کہیں زیادہ 1857 عیسوی سے پہلے قربانیاں ہم لوگوں نے اور ایمان والوں نے اور علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، انگریز 1498 یا 99 میں اس ملک کے اندر آیا، اور اس نے تجارت کی غرض سے، حالانکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو یا ہندوستان کی عوام کو اس انگریز کی تجارت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک وقت تھا جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا تھا، ہمارے ملک ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس کی دیواروں میں، اس کے قلعوں میں، اس کی میناروں میں ہیرے جواہرات جڑے ہوتے تھے، اور انگریز کو پتا تھا کہ اگر اس قوم کو اور اس ملک کو اپنا غلام بنا لیا جائے تو جتنا فائدہ ہمیں اس قوم سے اور اس ملک سے ہوگا، اتنا فائدہ کسی اور جگہ سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انگریز ہندوستان کے اندر 1499 عیسوی کے اندر آیا، اور اس نے تجارت کی غرض سے اس وقت کے حکمرانوں کو یہ لالچ دیا کہ ہم آپ کے ہندوستان اور آپ کے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس کو ترقی کی طرف گامزن کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس ملک کے اندر اپنی ایک کمپنی کھڑی کریں۔ چنانچہ اس وقت کے لوگوں نے، حکمرانوں نے اجازت دی، اور اس اجازت کے نتیجے میں ایک کمپنی وجود میں آئی جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی ہے۔ اس یہودی قوم نے اس کمپنی کو تجارت کی غرض سے شروع کیا، اور اس تجارت کے نتیجے میں اور اس کے درمیانی طور پر اس کے اندر سے ہندوستان کو لوٹنا ان لوگوں نے شروع کیا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا اور یہ قوم اس حالت پر پہنچی کہ اب انگریزوں کی غلامی اختیار کرنے لگی، انگریزوں کی کمپنی میں یہ لوگ کام کرنے لگے، اور ان کے تاثرات، ان کے جو اظہار خیال تھے انگریزوں کے، اس قوم کے اندر، ہندوستانی عوام کے اندر آ گئے۔ لیکن 1757 عیسوی میں
1757 عیسوی میں ایک مرد مجاہد 22 سالہ نوجوان اٹھتا ہے جناب سراج الدولہ، اور یہ انگریزوں کی اس چال کو بھانپ لیتا ہے۔ چنانچہ انگریزوں کی اس چال کو بھانپ کر یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس قوم کا مقابلہ کیا جائے، ورنہ اگر اس قوم کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا تو اس نے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اس قدر اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ نقصان دے گی۔ چنانچہ سراج الدولہ نے اپنے ساتھ 50,000 کا لشکر 50,000 کا لشکر اس انگریز قوم کے مقابلے کے لیے اکٹھا کیا اور اپنے لشکر کو لے کر کے روانہ ہوا، اور لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی انگریز کے ساتھ میں، اور انگریز کو شکست اس وقت میں کھانی پڑی۔ مگر ہماری قوم کی، میرے بھائیوں معاف فرمائیے گا، ایک کوالٹی ہے، بہت اچھی کوالٹی، وہ میرے الفاظ میں اچھی ہے، لیکن اگر سماج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بالکل بھی ہمارے سماج کے لیے اچھی نہیں ہے، اور ہمارے سماج کے لیے وہ نقصان دہ۔ ہمارے سماج کی اسے بدبختی کہیے، بدقسمتی کہیے، یا اسے خوبی کہیے، جو آپ کو نام دینا ہے دے دیجئے، یہ آپ کے اختیار میں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ہماری قوم کی یہ حالت ہے کہ ہماری جو قوم ہے چند پیسوں کی خاطر اور چند ٹکوں کی خاطر بک جاتی ہے۔ یہ ہماری قوم چند پیسوں کی خاطر اپنے بھائی کو مروا دیتی، یہ ہماری قوم چند پیسوں کی خاطر اپنے بھائی کو جیل بھجوا دیتی ہے، اور یہ ہماری قوم چند ٹکوں کی خاطر اور چند ٹکوں کی خاطر اپنی قوم کے ساتھ، اپنے مسلمانوں کے ساتھ غداری پر اتر آتی ہے۔ چنانچہ سراج الدولہ جو 50,000 کا لشکر کے لے کر نکلا تھا انگریز قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے، اگر اپنوں کی غداری سراج الدولہ کے ساتھ نہ ہوتی تو خدا کی قسم 1757 عیسوی کے اندر انگریزوں کا اس ملک ہندوستان کے اندر سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے نام سنا ہوگا، انگریز نے سوچا اور انگریز نے ظاہر اس کے سامنے ہوا کہ ہم سراج الدولہ اور اس کے لشکر کا مقابلہ اس طرح نہیں کر سکتے، جنگ میں اس طرح مقابلہ نہیں ہو سکتا، لہذا انگریز نے اور اس قوم نے دوسری چال اختیار کی، اور دوسری چال اس نے یہ اختیار کی، سراج الدولہ کا جو وزیر تھا وہ تھا میر جعفر۔ یہ میر جعفر ایک لالچی آدمی تھا، اور انگریز نے اس کو لالچ دیا، اور انگریز نے یہ لالچ دیا کہ اگر تو اس کے ساتھ غداری کرتا ہے اور سراج الدولہ کو مروا دیتا ہے، قتل کروا دیتا ہے، تو تجھ کو یہاں کا گورنر، بنگال کا گورنر تجھے بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس میر جعفر نے بنگال کی گورنری کی خاطر اس کے ساتھ، سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی ہے، اور سراج الدولہ 1757 عیسوی میں اس ظالم کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کیا ہے، ورنہ اگر اپنوں کی غداری اس وقت میں نہ ہوتی تو انگریز جو ہے وہ 1757 عیسوی کے اندر ہمارے ملک ہندوستان کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جاتا۔ لیکن اپنوں نے غداری کی تھی، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اس وقت بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ سلسلہ آگے چلتا ہے، اور یہ سلسلہ، اس سلسلے میں 1761، 1762، 1763 کی جنگ آزادی ہوتی ہے، جن کا ہمارے کتابوں کے اندر نہ کوئی ذکر ہوتا ہے، نہ ہمارے جلسوں کے اندر ذکر ہوتا ہے، اور نہ ہمارے اسکول اور کالجوں کے اندر ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وقت گزرتا ہے، اور انگریز اپنے پیروں کو دھیرے دھیرے اور زیادہ مضبوطی پردان کرتا ہے، اور زیادہ مضبوطی اس کے ساتھ جمانے لگتا ہے۔ لیکن پھر سے ایک نوجوان آڑے آتا ہے، اور اس نوجوان کا نام ہوتا ہے سلطان صلاح الدین کے نام سے، اس کے ٹیپو سلطان کے نام سے۔ ٹیپو سلطان کے نام سے یہ بھی ایک 30 سالہ نوجوان اٹھتا ہے، اور انگریز کی چال کو بھانپتا ہے، اور اس کے دماغ میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو ہمارا ملک ہندوستان جو ہے وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ جائے گا۔ لہذا اس نے بھی، ٹیپو سلطان نے بھی ارادہ کیا اور عزم کیا، اور اپنے لشکر کے ساتھ میں اس قوم کا مقابلہ کیا، اور کئی مرتبہ جنگ آزادی ہوئی، کئی مرتبہ جنگ ہوئی، اور ہر جنگ کے اندر، مختصر طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، ہر جنگ کے اندر انگریز کو شکست اور ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اب انگریز نے سوچا کہ یہ تو ہمارے سامنے ایک پہاڑ کی طرح ٹیپو سلطان جو ہے وہ جم چکا ہے، اس کا مقابلہ ہم جنگ کے میدان میں نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کو بھی اپنانے کے لیے اور اس کو اپنے بس میں کرنے کے لیے اس نے پھر سے وہی چال چلی جو سراج الدولہ کے دور میں چلی تھی۔ چنانچہ اس نے بھی سراج الدولہ کی طرح، اس کا جو سراج الدولہ کا وزیر میر جعفر تھا، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا
جو وزیر تھا وہ میر صادق تھا۔ میر صادق سے انگریز ملا اور انگریز نے میر صادق کو لالچ دیا، اور اس لالچ کے نتیجے میں جس قلعے کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی فوج محاصرہ کیے ہوئے تھی، جس قلعے کے اندر بند تھی، اس قلعے کے اندر اس نے میر صادق نے تمام فوجیوں کو ایک دلاسا دیا، اور فوجیوں سے اس نے مخاطب ہو کر کے کہا کہ کیوں اس انگریز قوم کا مقابلہ کرتے ہو، آؤ تمہاری تنخواہ کا وقت ہو چکا ہے، اپنی تنخواہ وصول کر لیں۔ اب ظاہر ہے میر صادق جو تھا یہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دانا ہاتھ ہوا کرتا تھا۔ اب اس کی باتوں میں سارے جو فریڈم فائٹر تھے، سارے جو مجاہدین آزادی تھے، وہ آ گئے اور وہ اپنا تنخواہ کا وظیفہ وصول کرنے کے لیے گئے۔ انگریزوں نے قلعے کے اوپر حملہ کر دی، اور میر صادق کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی 1798 عیسوی میں یا 99 عیسوی میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس تاریخ کو اگر اپنے بچوں کو نہیں سمجھائیں گے، اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، تو تاریخ جو ہے آپ کے کردار کو اور آپ کے علماء کی اور آپ کی قربانیوں کو کبھی آپ لوگوں کو نہیں بتائے گی۔ 1799 عیسوی کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے، اور یہ سلسلہ وہاں سے ہوتا ہوا دلی کی طرف بڑھتا ہے، اور دلی کے اندر انگریز اپنے قدموں کو جمانا چاہتا ہے، مگر قربان جائیے ہم اپنے اکابر کی دور اندیشی پر، اس وقت میں ایک مرد مجاہد کھڑا ہوتا ہے، اور وہ مرد مجاہد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے، اور 1804 عیسوی کے اندر 1804 عیسوی کے اندر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک فتویٰ جاری کرتے ہیں، اور اس فتوے کا خلاصہ یہ تھا کہ آج سے ہندوستان جو ہے وہ دارالحرب ہو چکا ہے۔ دارالحرب کا مطلب یہ ہے کہ آج سے ہندوستانی عوام کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جو بھی اس ہندوستان اور اس قوم کے اندر رہتا ہے، سارے کے سارے لوگوں پر جہاد اس وقت میں فرض ہو چکا ہے، اور یہ لڑائی اس وقت میں فرض ہو چکی ہے، اور انگریزوں کا مقابلہ کرنا، انگریزوں کی طاقت کو یہاں سے اکھاڑنا، یہ تمام ہندوستانی عوام کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت میں جب 1857 سے 50-60 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اور تمام لوگوں نے انگریزوں کی غلامی اختیار کر لی تھی، ان کے کمپنیوں میں کام کرنا، ان کی نوکری کرنا، ان کی چاکری کرنا، اور کسی بھی قوم کو غلامی کا احساس نہیں تھا۔ غلامی کا احساس کرنے والا 1804 عیسوی میں اگر کوئی مرد مجاہد پیدا ہوا ہے، اگر کوئی مرد مجاہد کھڑا ہوا ہے، تو وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، جو اپنے فتوے کو لے کر کے کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان اب سے دارالحرب ہو چکا ہے، ہندوستان کے اندر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ایک تحریک چلائی، اور یہ ایسا نہیں کہ صرف فتویٰ تھا، بلکہ مسلسل اس کے لیے محنت کی، اور اپنے دو شاگرد سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں شاگردوں کو یہ ذمہ داری دی کہ ہندوستان کے کونے کونے میں جائیں اور ہندوستانی عوام کو جگانے کا کام کریں، اور خاص طور سے مسلم نوجوانوں کو جگانے کا کام کریں، اور ان کو آزادانہ زندگی گزارنے کا بتایا جائے، اور ان کے سامنے جہاد کی فرضیت کو اور جہاد کی فضیلت کو بیان کیا جائے۔ چنانچہ یہ دونوں آدمی اس تحریک کو لے کر کے چلے ہیں، اور سارے ہندوستان کے اندر گھومے ہیں، لیکن جب پنجاب جاتے ہیں، پنجاب کا جو گورنر اس وقت میں تھا، جس کا نام راجہ رنجیت سنگھ ہے، راجہ رنجیت سنگھ بھی غدار آدمی تھا، اور انگریزوں کا غلام یہ انسان تھا راجہ رنجیت سنگھ۔ اس نے سید احمد شہید رائے بریلوی اور ان کے ساتھی کو مخاطب کر کے کہا کہ سید احمد شہید، آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں، اور انگریزوں کا مقابلہ ہم نہیں کریں گے۔ سید احمد شہید رائے بریلوی نے کہا، آپ کریں یا نہ کریں، لیکن ہماری قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو چکا ہے کہ آپ اپنے ملک ہندوستان کو انگریز کی غلامی سے آزاد کرا کر ہم دم لیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، چونکہ یہ آدمی غدار تھا راجہ رنجیت سنگھ، اس نے غداری کی،
اور اپنے لشکر کے ساتھ میں جب سید احمد شہید رائے بریلوی اور سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی قیام گاہ پر آرام کرتے ہیں چند مجاہدین آزادی کے ساتھ میں، یہ رات میں آتا ہے اور تہجد کے وقت بھی ان پر حملہ کرتا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد بھی 1834 کے اندر جنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ بہت بڑی جنگ علماء صادق پور کے اوپر ایک جنگ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اسی درمیان میں میرٹھ کے اندر 170 کے قریب علماء کرام کو پھانسی کے تختوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ اور جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو اب یہ 1857 عیسوی پر پہنچتا ہے، اور 1857 عیسوی کی جو جنگ آزادی ہوتی ہے، اس جنگ آزادی میں 29,000 ہندوستانی عوام شہید ہوتے ہیں۔ حالانکہ انگریزوں کو بھی ایک بڑا نقصان اور بھاری نقصان پہنچتا ہے، لیکن ہندوستانی عوام کو جو شہادت ملتی ہے وہ 29,000 کی تعداد علماء کرام نے لکھی ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 29,000 تعداد میں سے 24,000 علماء کرام کی اور مسلمان نوجوانوں کی تعداد ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، 1857 عیسوی سے پہلے جو سلسلہ شروع ہوا تھا اور 1857 عیسوی کی جنگ تک، اس جنگ کے اندر کوئی بھی غیر مسلم علماء کے ساتھ شریک نہیں تھا ہندوستان کی آزادی کی آواز اٹھانے کے لیے۔ کون بتائے گا آپ لوگوں کو؟ اور آپ اپنے بچوں کو آپ یہ چیزیں کیوں نہیں بتاتے؟ آپ اپنے بچوں کو، بہت سارے یہاں پر اسکول اور کالج والے بھی بیٹھے ہوں گے، آج ہم نے ہمارے اسکول اور کالجوں کے اندر سے یہ تاریخی جو سلیبس ہوتا ہے اس کو نکال دیا ہے، اور چند آدمیوں کا ذکر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہندوستان آزاد کر دی۔ مسلسل 200 سال تک، 150 سال تک مسلسل مسلمانوں نے اور تنہا علماء کرام نے قربانی دی ہے، اور 1857 عیسوی میں آ کر کے 24,000 مسلمان شہید ہوتے ہیں، علماء شہید ہوتے ہیں، اور 5,000 کے قریب دیگر ہندوستانی عوام شہید ہوتی ہے اور قتل کی جاتی ہے۔ 5,000 جب شہید ہوتے ہیں، یہ تاریخ کا پہلا دن تھا جب ہندوستانی اور غیر مسلموں کی قوم کی طرف سے اتنی بڑی شہادت پیش آئی تھی۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ سب سے پہلی جنگ آزادی 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کو کہا جاتا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی تاریخ کو تاریخ کے صفحات سے ان لوگوں نے نہیں، ہم نے مٹانے کی کوشش کی۔ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے گھروں پر مسلمانوں کے اور اپنے علماء کی تاریخ کو نہیں پڑھایا۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر نہیں بتایا کہ ہمارے مجاہدین آزادی ایسے ہوتے تھے، یہ مجاہدین آزادی تھے۔ آج ہمیں ہمارے بچوں کو، میرے بھائیوں، آج اگر ہم اپنے بچوں سے پوچھیں گے، کسی دنیا کے کرکٹر کے بارے میں اگر یہ معلوم کر لیا کہ کھلاڑی کیسا ہے، اس نے فلاں موقع پر کتنے رن بنائے تھے، کتنے چھکے مارے تھے، سارا تاریخ کے ساتھ، وقت کے ساتھ آج کا ہمارا نوجوان بتا دے گا۔ لیکن اگر اسی انسان سے معلوم کر لیا جائے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، تو وہ سمجھے گا کہ یہ کس بلا کا نام ہے، اس لیے کہ ہم نے بتایا ہی نہیں۔ اگر اس سے معلوم کر لیا جائے کہ حافظ ضامن شہید کون تھے، تو بتائے گا، معلوم کرے گا کہ یہ کون ہے۔ اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ دنیا میں اس فلاں کرکٹر کا، فلاں دیش کے ملک کے کرکٹر کا کیا نام ہے، فلاں موقع پر اس نے کتنے رن بنائے تھے، اور آج کا ہمارا نوجوان بڑی آسانی کے ساتھ بتاتے۔ میرے بھائیوں، قصور ان لوگوں کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسا نہیں کہ یہاں پر سلسلہ ختم ہوتا ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور علماء کی قربانیاں پے در پہ سامنے آتی ہیں، اور چنانچہ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ 1947 کے اندر ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے درمیان میں جو ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے متعلق اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔